لیکن میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں خطابت کا مقصد صرف اور صرف ہمارا یہ ہے کہ ہمارے خطابت سے دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی ہو۔ آئیے خطابت پہ جھلک پیش کرنے کے لیے ندوۃ العلماء سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام جناب قاری طاہا اطہر صاحب ندوی استاذ فقہ و تفسیر ندوۃ العلماء لکھنؤ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے۔ آپ لوگ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں تنگ رہتی ہیں۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ مائک پر جناب حضرت مولانا و مفتی قاری طاہا اطہر صاحب ندوی دامت برکاتہم علیہ آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور بھٹوا مئو کے ہمارے معزز دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کے دن آپ کے اس مدرسے میں آنے کا اتفاق ہوا، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج یہ مبارک رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، ایک مبارک عمل میں یہ رات ہم گزار رہے ہیں۔ مبارک عمل کیا ہے کہ ابھی کئی گھنٹوں سے اس محفل میں، اس جلسے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. جو لوگ بھی کسی گھر میں، کسی جگہ پر اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو فرشتے ایسے لوگوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اطمینان اور سکون کی کیفیت ان پر نازل ہوتی ہے، اور جو سب سے بڑا انعام ہے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوش قسمتی والی بات ہے کہ آج کی جو مبارک رات ہے، فضیلت والی رات ہے، ہم سب اس دینی مجلس میں، دینی محفل میں، جہاں صرف دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے،
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، اور سوال کے ذریعے سے پوری انسانیت کو بتا رہا ہے کہ علم اس کی کیا حیثیت ہے اور جہل اس کا کیا مقام ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو جاہل ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی معاشرے میں جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، تو اس میں جو سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے، جو سب سے بڑا مرض ہوتا ہے اس معاشرے کے خراب ہونے کا، اس سوسائٹی کے خراب ہونے کا، وہ سب سے بڑا مرض ہے جہل، جہالت۔ اگر آدمی جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، وجہ کیا بیان کرتے تھے؟ قرآن بیان کر رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے، آؤ اللہ، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبا، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے پایا، جو ابا کرتے تھے، جو دادا کرتے تھے، جو خاندان میں چلا ہوتا آیا ہے، وہی ہم مانیں گے۔ اللہ کہتا ہے ان سے پوچھئے کہ ان کے ابا کون تھے؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، سب کے سب جاہل تھے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، راہ راست پر نہیں تھے، جہالت ان کے گھٹی میں پڑی تھی۔ تو جہالت یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ آدمی سمجھاتے سمجھاتے تھک جائے لیکن وہ نہیں مانے گا۔ عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے وہ بندے جو زمین پر اطمینان کی چال چلتے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کی مڈبھیڑ جاہلوں سے ہوتی ہے، جب کچھ سمجھانا چاہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ پھر ان سے جو ہے راستہ اپنا کنارے سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیکم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں، بتائیں، اور کوئی جہالت پر تلا ہوا ہو تو ایسے جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درگزر کریے، اچھی باتوں کا حکم دیجئے، کوئی نہیں مان رہا ہے، جہالت پر ہے تو اس سے اعراض کریے۔ تو یہ جہالت معاشرے کا سب سے بڑا مرض ہے۔ یہ جلسہ
اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مدرسے کے طلبہ کس طرح اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے تھے، کس طرح قرآنی معلومات آپ کو بتا رہے تھے، کس طرح علم کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ میں یقیناً اس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اور آپ کے جو بچے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے والدین ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا بچہ کتنی اچھی کارکردگی پیش کر رہا ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ ہر معاشرے میں علم کی وقت ہے، علم دین ہو، علم دنیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز علم دین کا سیکھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خاص طور سے دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور دینی علم میں سب سے پہلے قرآن کا علم، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ فرض ہے۔ اگر ہم میں سے اکثر لوگ علم دین سے ناواقف ہیں، نہ پڑھا ہے، نہ پڑھانے کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، تو گناہگار ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مکالمے میں سنا کہ سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کون سی آیتیں؟ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی، اس کا جو موضوع ہے علم حاصل کرنا، پڑھنا، پڑھانا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھا دیں جو اس کو معلوم نہیں تھی۔ یہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام عطا کیا، اور ان کی اولاد کو اشرف المخلوقات بنایا، مکرم بنایا، معزز بنایا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اسی علم کی بدولت، اور یہی حضرت آدم کی اولاد علم کی بدولت مکرم و معزز۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہی علم ہے۔ جب علم معاشرے میں ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، خاندان میں ہوتا ہے، تو آدمی منہ در منہ بات کرتا ہے، کسی سے بھی بات کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہے، تو آدمی پڑھے لکھے لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، کنی کاٹ جاتا ہے کہ کہیں ہماری بدنامی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب ماشاءاللہ اس گاؤں میں جو آپ لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے، مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس مدرسے میں لگے ہیں، اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں۔ اور مولانا توفیق صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ سارے لوگ جڑ کر کے اس مشن میں لگ گئے ہیں کہ ہم سب کو پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ علم حاصل کرنا، علم کو سکھانا، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں فکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنے۔ دار ارقم نام کا مدرسہ کھولا ہے جہاں پر علمی چہل پہل ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ سے جب لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب آپ سے بیعت کرتے ہیں بیعت ثانیہ وادی عقبہ میں، تو آپ مدینے والوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ علمی ماحول وہاں قائم کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ جا کر وہاں پر علمی ماحول پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ایک علمی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو پھر باقاعدہ ایک اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد پڑ جاتی ہے مدرسہ صفہ کے نام سے۔ جو مدرسہ صفہ ہے وہ سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ سارے مدرسوں کا جو سلسلہ ہے، ساری اسلامک یونیورسٹیوں کا جو رشتہ ہے، اسی اسلامی یونیورسٹی جس کا نام مدرسہ صفہ تھا، جہاں پر بیٹھنے والے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے عباقرہ ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر خلفائے راشدین، اور کتنے صحابہ جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے دین کے ماہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علمی ماحول قائم کیا، اور اس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے ایسی فضا قائم کر دی تھی، مدینے سے نکل کر کے، جزیرۃ العرب سے نکل کر کے ہر طرف علم کا چرچا تھا۔ اور اس علم کی کتنی قدر تھی، اس علم کی کتنی اہمیت تھی اس زمانے میں، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس موقع سے یہ حدیث پڑھی ہے، آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک صاحب دمشق تشریف لاتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے صرف ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، تجارت کے مقصد سے نہیں آیا ہوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک حدیث آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کے پاس ہے، میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے اس موقع سے یہ حدیث پڑھی۔ کیا حدیث پڑھی؟ کہا کہ من سلک طریقا یبتغی بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ حدیث لمبی ہے، شروع کا یہ ٹکڑا ہے کہ جو بھی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طریقے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور پھر جو علم حاصل کرتا ہے، علمی ماحول میں رہنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے، تو کہا کہ فرشتے ایسے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ کیسے لوگوں کا استقبال ہوتا ہے. کہیں کا صدر آتا ہے, کہیں کا پرائم منسٹر آتا ہے, ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے اس استقبال کے لیے. لیکن یہاں جو علم حاصل کرتا ہے, علم کے لیے کوشش کرتا ہے, تو اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے جو اللہ کی نوری مخلوق ہیں, اللہ کی معزز مخلوق ہیں, اپنے پر بچھاتے ہیں. اور مزید کیا کہا؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے آسمان اور زمین کی مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں وہ پانی میں دعا کرتی ہیں. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. عالم کی فضیلت عابد پر ایسا ہی ہے جیسے چاند 14ویں کا چمچما رہا ہو اور ستارے جو ہیں مدھم پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے علم کی فضیلت. میرے بھائیوں, علم بہت بڑی دولت ہے. ہم اپنے اسلاف کے واقعات پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو علم میں کھپا دیا. یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے کہ آپ کے اس علاقے میں ایسا مدرسہ قائم ہے, اور اس مدرسے کو چلانے والے بڑے بڑے علماء, ماہر علماء موجود ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کے علاقے میں یہ مدرسوں کی مثال ایسی ہے جیسے پاور ہاؤس. یہ بجلی آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ایسے ہی مدرسوں کے ذریعے سے اللہ کا دین ہم حاصل کر رہے ہیں. آپ کے گھروں میں اللہ کے دین کی روشنی پہنچ رہی ہے, اور آپ انشاءاللہ اس جہالت سے دور ہوں گے. جہالت کا اندھیرا آپ کے معاشرے سے, آپ کے علاقے سے دور ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ جہالت رہی تو پھر آدمی رسومات میں پڑ جاتا ہے, غلط عمل میں پڑ جاتا ہے, ایسا عمل جس کو شریعت نے کہا نہیں. آج کا دن خاص طور سے آپ دیکھیں, ہم لوگ ابھی راستے میں آ رہے ہیں, قبرستان راستے میں پڑھ رہے ہیں, جگمگا رہے ہیں, وہاں پر چراغاں ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. جہالت ہے. قبرستان جانا کیا فرض ہے, واجب ہے, سنت مؤکدہ ہے؟ ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے کہیں سے پتہ چل گیا کہ آپ قبرستان گئے تھے, ایسا گئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں اور آپ چپکے سے نکل گئے, پتہ نہیں چل رہا ہے, کسی کو بتا نہیں رہے, ہنگامہ نہیں کر رہے ہیں. جنت البقیع قبرستان گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے, اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تلاش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے رہے ہیں, صحابہ سے کہہ نہیں رہے ہیں کہ جاؤ آج کی رات میں قبرستان جاؤ. صحابہ تو سب سے پہلے نیک کام میں جو ہے آگے بڑھنے والے, تو وہ اس رات میں اس عمل کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. یہ چیز کہاں سے آ گئی اللہ عالم, کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, قبرستان جانا فرض سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابا اماں انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا آج کے دن آئے گا, میری قبر پہ چراغ جلائے گا, اگربتی سلگائے گا, پھول چڑھائے گا, ہماری روح خوش ہوگی.
یہ جہالت ہے۔ والدین جن کے چلے گئے ہیں، ابا اماں چلے گئے ہیں، کوئی انتظار نہیں کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ زبان سے ہم ذرا سا ہلا دیں، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تب ان کی روح خوش ہوگی، تب ان کی روح خوش ہوگی کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہے اللہ سے۔ کیا ہم پر کسی نے پابندی لگائی ہے کہ ہم اپنے یہ ہونٹ نہ ہلائیں؟ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں، ہمارے اسلاف چلے گئے ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی بہن جو چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ اتنا کہنے میں کون سا مشکل ہے، لیکن جہالت ہے، نہیں معلوم، جہالت ہے، معلوم نہیں ہے۔ کیا معلوم ہے، کیا جہالت کا علم ہے کہ صاحب وہ قبرستان آج کے دن جانا ضروری ہے، آج کی رات میں گھومنا ضروری ہے، چکر لگانا ضروری ہے، اور کیا کیا کام کرنا، کچھ نہیں کرنا ہے۔ گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیجئے، اللہ سے یہ دعا کر لیجئے، اے اللہ ہم کو دین کی سمجھ دے دے، دین پر صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق دے دے، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق دے دے، فرض نماز پڑھنے کی 5 وقتہ نماز اہتمام سے پڑھنے کی توفیق دے دے، یہ دعا کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مجلس ہے، یہ جلسہ بہت ہی مبارک جلسہ ہے۔ ابھی ہمارے حضرت ناظر عام صاحب، حضرت مولانا عمار صاحب حسنی دامت برکاتہم، ان کا بھی خطاب ہوگا، ہمارے عزیز دوست مفتی مسعود صاحب کا بھی بیان ہوگا۔ چونکہ وقت کی قلت ہے اور بیان لمبا ہوتا چلا جائے گا، آپ لوگ تو لگ رہا ہے ماشاءاللہ فجر تک کے نیت کر کے آئے ہیں، لیکن اگر ہم یہیں پہ ہوتے تو فجر تک انشاءاللہ رہتے، لیکن ہم لوگوں کو سفر کرنا ہے۔ بس میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس حوصلے کو قبول فرمائے، جو اس مدرسے کے ترقی کے لیے آپ نے جو ہے حوصلہ دکھایا ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، اور سب لوگ ماشاءاللہ اس مدرسے سے لگے ہوئے ہیں اور اس مدرسے کو ترقی دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ جو چیئرمین صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، طاقت دے، اور ہم سب کو صحیح دین اور صحیح علم و عمل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔